اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بچے جو ہیں والدین کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، باہر کی دنیا میں ہونے والے معاملات جو ہیں وہ جا کر اپنے والدین کو بتاتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کو ایک دفعہ ایک شکایت لگائی کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ جان کر۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے آگے سے جواب میں کچھ ایسی باتیں پوچھیں کہ جو ساری زندگی کے لیے میرے ہاتھ میں ایک ایسا پیمانہ آ گیا کہ جس کی بیس کے اوپر مجھے کوئی عالم یا سائنٹسٹ یا اسکالر یا جج یا وکیل بنے بغیر ہی کم سے کم اس قابل میں بن گیا، ایک ایسا رولر میرے ہاتھ میں آ گیا، ایک ایسا ویٹ سکیل میرے پاس آ گیا کہ جس کی بیس پر میں عام حالات میں عام لوگوں کو جلدی سے جج کر سکوں، یہ سوچ سکوں کہ یار مجھے یہاں پر اس آدمی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس آدمی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ کیونکہ دین اگر اس قدر مشکل ہوتا تو ہر معاملہ کورٹ میں جانے والا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر معاملات جو 2 روپے 10 روپے کے پیچھے ہمارے لوگ عام سڑکوں کے اوپر ویگنوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ بڑے بڑے اسکالرز یا لائرز کو نہیں بلا سکتے، اور نہ ہی وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اٹھا کر ان کو جو ہے کورٹ کے اندر لے کے جا سکیں، یا پھر آپ کسی عالم دین کا انتظار کریں کہ کوئی عالم آئے گا تو جا کے وہ بتائے گا کہ بھئی یہاں پر صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ تو یہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر بڑی کوئی ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس کی سائڈ پر کھڑا ہوں، اور نیوٹرل ہوں، کھڑا ہوں کسی کے ساتھ یا کسی کے خلاف کھڑا ہوں۔ تو والد صاحب نے مجھے الحمدللہ، میں اس بات کا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ باتیں اس وقت بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلی بات بیٹا، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو، تم تک یہ باتیں کیسے پہنچی ہیں؟ میں نے کہا ابو اس نے خود اقرار کیا۔ ابو نے کہا کہ بیٹا اس نے تم سے یہ بات راز کے طور پہ شیئر کی تھی یا تم نے اس بندے سے نکلوائیں یا اگلوائیں یہ باتیں؟ میں نے کہا ابو اس نے کچھ تو راز شیئر کیا تھا اور باقی میں نے اگلوا لی اس سے پریشرائز کر کے۔ تو ابو نے کہا اچھا ان باتوں کے سچ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ابو یہ کہ اس بندے نے خود اقرار کیا، خود سے اس نے اقرار کیا، یہ ثبوت ہے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا یاد رکھنا، میرے والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا یہ جو حرکت تم نے آج کی ہے یہ زندگی میں دوبارہ نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ڈگنیٹی نہیں رہے گی، تم کسی کے سامنے اعتبار کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ بات بحیثیت انسان بھی بہت غلط ہے، اور بحیثیت مرد تو بہت ہی زیادہ غلط ہے کہ ایک آدمی نے تم سے راز شیئر کیا اور تم نے وہ راز فاش کر دیا۔ ابو نے کہا یہ تم نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ دوسری بات یہ بیٹا، آپ نے اس کے راز کو سننے کے بعد اس سے چیزیں نکلوائیں، فورس کیا، مجبور کیا، باتوں سے جیسے بھی کنونس اس کو کیا، کورس کیا۔ بیٹا یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہوا تھا۔ ہاں جنگی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جس میں قاضی ہوتا ہے کہ جج ہوتا ہے، وہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی کرمنل ہو، اس سے کوئی بات نکلوانی ہو، کوئی مال چھپا کے بیٹھا ہوا ہو، کوئی اور 2 نمبری کر رہا ہو، تو اس سے فورس کیا جائے، تھوڑا بہت ڈرایا دھمکایا جائے کہ راز دے دو۔ ابو نے کہا بیٹا یہ وہ سچویشن نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو تم قاضی نہیں ہو، تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں تھی کہ تم اس کو مجبور کرتے۔ تو آپ اندازہ کر لو کہ آپ نے کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے۔ آپ نے وہ اختیار لیا ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، اور پھر آپ نے اس بندے کا راز فاش کیا ہے، اور راز فاش کرنا گھٹیا ترین حرکتوں میں سے ہے، ایک حرکت ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے دین کے مطابق کہ ہم لوگ راز نہیں فاش کرتے۔ تو تیسری بات انہوں نے کی کہ بیٹا چونکہ میں بضد تھا کہ نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ نے اتنے آرام سے اتنی بڑی باتوں کو جو ہے نا برش آف کر دی ہے، تو ابو نے کہا کہ بیٹا اب تم نے یہ بات دوبارہ کی نا تو پھر میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے گر جاؤ گے، تم میرے بیٹے نہیں ہوں گے، کیونکہ بیٹا میری ایسی تربیت نہیں تھی کہ تم اس وقت مسلسل یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم ایک عام انسان کو، چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، میرے سامنے گندا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا پورے کا پورا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم ایک بندے کو گندا ثابت کر دو کسی طریقے سے میرے سامنے، اس کے کردار کے اوپر کو چھال کے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بتا کے کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حرکت مت کرو، یہ ورنہ تم ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ تو الحمدللہ یہ چیز میرے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ایک پیمانہ بن گیا کہ میں نے کب کوئک سچویشنز میں میں نے چیزوں کو کیسے جج کرنا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دوست ہے میرا جو مجھ سے بیسکلی یہ بتا رہا تھا، کہتا یار
اس کی ڈیورس ہوئی ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے یار میرے ایکس سسر صاحب کی اتنی لمبی داڑھی ہے، یار وہ یہ باتیں کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے اپنی بیٹی کی ہر بات کے اوپر مان رہا ہے، چپ کر کے مان رہا ہے۔ تو کہتا ہے یار جب کہ میرے پاس شادی کے کچھ مہینوں کے بعد میری ایکس وائف کی بہت ہی غلط قسم کی نازیبا قسم کی تصاویر اور کچھ اور چیزیں کسی نمبرز نے بھیجی تھی مجھے۔ کہتا ہے یار جب میرے پاس وہ ہاتھ لگی تھی تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، یہ میرے ماضی کی کچھ کوتاہیاں تھیں۔ کہتا ہے میں نے اسی وقت ان کو ڈیلیٹ کیا۔ کہتا ہے میرا موڈ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ ایک خراب رہا۔ کہتے ہیں اس کے بعد لیکن وہ چیز میں نے ایسی دفن کر دی کہ دوبارہ سے مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کہاں دفن کی تھی۔ کہتا ہے لیکن یار اس کا باپ ایسے الزامات آگے بڑھ چڑھ کے لگا رہا ہے جو اس نے نہ خود دیکھے نہ سنے، صرف اپنی بیٹی سے سنے، اور اس کی بیٹی کے گواہان بھی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اسی کی بیٹی سے سنے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا موجود۔ تو میں نے اس کو پھر یہی سارا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یار یہ تربیت کا معاملہ ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارے ایسے بزرگوں نے دھوپ میں بال سفید کیے ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ گھر بچائیں یہ گھر توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر رحم کرے۔ ان کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں، تو ان کا ٹائم ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے، اور آپ ان کی ساری زندگی دیکھیں تو خاندانی جھگڑوں میں، فسادات کے اندر، پیسہ کمانے کے پیچھے ان کی یہ چھوٹی یہ زندگیاں، ان کی زندگی رہی ہی اتنی چھوٹی گزری ہوئی ہوتی ہے کہ آپ ان سے کوئی بڑی حرکت یا بڑی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اسے کہا یار اگر تو اس کی کوئی تربیت خاص طریقے سے نہیں ہوئے تو واٹ کین یو ایکسپیکٹ، دس از دا ریالٹی۔ 80-90% خلائیں عورتیں لے رہی ہیں طلاقیں، تو وہ تبھی لے رہی ہیں کیونکہ ان کے باپ، ان کے بھائی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی طرح تھوڑی ہیں کہ جن کی بیٹی ان کے پاس شکایت لگانے کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے آگے سے کہا بیٹی جا کے صبر کر، اپنے میاں کے ساتھ صبر کر، ٹھیک ہے۔ یا حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھوڑی ہیں یہ سسر کہ حضرت فاطمہ نے جب شکایت لگائی تو اللہ کے رسول نے آگے سے صبر کی تلقین کی، یا ناراضگی ہوئی علی اور فاطمہ کے بیچ میں تو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ پکڑا کے جوڑ دی آپس میں۔ ہمارے اللہ معاف کرے یہ دھوپ میں سفید کیے ہوئے بالوں والے بزرگ تو اتنے لو لیول کے ہیں کہ ان سے ایک دفعہ بات کرنے کی دیر ہوتی ہے، یہ اپنے داماد یا اپنے بہو کو اگلے ہی لمحے ڈسکوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے میرا بیٹا، میری بیٹی چونکہ کہہ رہی ہے تو صحیح کہہ رہی ہے۔ تو ایسے ٹولز سے ہمیں اپنی اولادوں کو اکوپ ضرور کر دینا چاہیے، جہاں پر کسی عالم اور علم اور ان چیزوں کے بغیر بھی ہمارے بچے اپنا فیصلہ کم از کم خود کر سکیں کہ یار مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے۔